آج کلام مقدس میں سے Dimensions of the Holy Cross، مقدس صلیب کے طول و عرض۔ حوالہ آپ سبوں نے سنا، صلیب یہ اس کے بارے میں کیا ہم سوچتے ہیں؟ یا ایک بھیڑ چال ہے، سب صلیب کو مقدس جانتے ہیں، اپنے گلوں میں پہنتے ہیں، اپنی کلائیوں میں پہنتے ہیں، گھروں میں لٹکاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فتح مندی کا نشان ہے۔ لیکن یہی نشان کیوں؟ اور بھی تو نشان دیے جا سکتے ہیں، لیکن صلیب کی ایسی ڈائمینشنز کیوں ہیں؟ کیوں صلیب یہ نشان جو ہے یہ ہمیں بخشا گیا ہے؟ اس کے دونوں عرض میں کیا کچھ ہے؟ یہ بناوٹ میں یہاں سے جس جگہ پہ آپ اس کو رکھیں گے کشش شکل کی وجہ سے یہ نیچے کو گرے گی، لہٰذا اس کو رکنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے جہاں پہ یہ ٹک جائے، اور اس کے بعد سے یہ ایسے سیدھی ہے، یہ ایسے کیوں نہیں؟ یہ پلس کا نشان کیوں نہیں؟ ایک بازو لمبا ایک چھوٹا کیوں نہیں؟ اس کی کیا ضرورت؟ کبھی صلیب سامنے رکھ کر سوچا کہ یہ نشان کی ہم بڑے شوق سے خریدتے بھی ہیں، گھروں میں لگاتے بھی، اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ صلیب ہے کیا، کیوں ہے ایسا؟ عزیزو، بہت سے اس صلیب کے بارے میں بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مسیحیوں نے ایک غلط بیانی کی ہے اور یہ نشان جو ہے یہ ناجائز طور پر یوز کرتے ہیں، اصل میں یہ نشان لال کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یسوع اس پہ چڑھا ہی نہیں، اس پہ تو کوئی اور شخص چڑھا تھا ڈاکوؤں کے ساتھ۔ غرض کے اس صلیب کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن جب یہ صلیب ابلیس کے آگے رکھی جاتی ہے تو اس کو آگ کیوں لگتی ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ جی خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر موت پر قبر پر فتح پائی تھی، ابلیس کے سر کو کچلا تھا، اس لیے جب وہ یہ دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ کیونکہ ابلیس اس کے طول و عرض سے واقف ہے، یہ صلیب ہے کیا وہ جانتا ہے، اس لیے وہ بھاگتا ہے۔ یہ اسی صلیب سامنے ٹنگ کے وہ بنیاد بدکاریاں کے سامنے کرنے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے طول و عرض کا پتہ نہیں۔ ساڑھے ٹھاڈے تو بہتر تھے ابلیس ہی ہے، چرا کم از کم تیرے طول و عرض تو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کے طول و عرض پہ غور کرتے ہیں کہ یہ صلیب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس وقت کی صلیبیں دی جاتی تھی اس میں یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہ والا یہ نہیں ہوتا تھا، اور دو درختوں کو
کاٹ کے یا ایک ہی درخت کاٹ کے اگر زیادہ لمبا ہو تو اس کو لمبے والے حصے کے اوپر چھوٹے والے حصے کو چھوڑ دیا جاتا تھا چیلوں سے، اور اس پہ وہ لعنتی موت لوگوں کو دی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جو صلیب پر لٹکا ہے اس کا سرائے اس جگہ پہ یا اس جگہ پہ نہیں. لیکن ہسٹری کی اس بات کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے اس کی صلیب پر ایک کتبہ لگایا تھا، یہودیوں کا بادشاہ، اور پلاطوس نے 3 زبانوں میں یہودیوں کا بادشاہ لکھوا کر یہ کتبہ صلیب پر لگایا تھا. تو پھر وہ کتبہ کہاں پہ ہوگا؟ پھر آبویسلی یہ والی جو جگہ ہے یہ تھوڑی سی یہاں تک ہوگی تاکہ یہاں پہ کتبہ اوپر لگے اور اس کے نیچے سر ہوگا. تو پھر ڈائمینشن تو یہی ہوتی ہے. اب یہی ڈائمینشن رکھتے ہوئے غور کرتے ہیں، اگر اس کو یہاں پہ لے آئے تو یہ اوپر پلس کا نشان ہے. پلس means multiplication، بڑھتے جانا، جمع ہوتے جانا، اکٹھے ہوتے جانا. اب اگر یہ یہاں آ گئی ہے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہو گیا. اس کے بعد کچھ رائج صلیبیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے بنا رکھی ہے. اگر تو ڈائمینشن یہی ہے تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اگر اس کی ڈائمینشن یہ نہیں ہے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عام طور پہ مختلف کلیسیاؤں میں اس قسم کی صلیبیں پائی جاتی ہیں. آپ سب کو نظر آ رہی ہے؟ مختلف ڈیزائن ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب کی ڈائمینشن جو ہے وہ تقریباً ایک جیسی. ڈیزائن ہو سکتا ہے لیکن ہے ایک جیسی. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی کراسز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کراس، یہ دنیا میں یہ والی کراسز جو ہے یہ رائج ہے. پہلی ہے کراس سسیلی، دوسری کراس پولین، تیسری یہ والی یہ ہے کراس فاک. پھر اس سے اگلی جو ہے وہ کراس لیٹ ہے، اس سے اگلی بھی کراس لیٹ ہے. سن کراس کی ہے اور تھیوس کراس کی ہے، لاسٹ ون یہ. اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی مختلف اپنے اپنے حساب سے. لیکن اس میں 2 کراسز مجھے نظر آتی ہیں جو کہ بلکہ اس والے کے نیچے تو لکھا ہوا ہے کرسچن کراس. اصل میں یہ والی ہی کراس ہے جو مسیحوں کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب ہم خدا کی پہچان میں آگے بڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم صلیب کی پہچان میں آگے بڑھیں. صلیب کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ صلیب کا نشان اس دنیا میں موجود ہوا ہے
دنیا سکون سے نہیں رہی. اس سے پہلے ہزاروں سال سے کی دنیا قائم ہے. اور جتنے مرضی لوگ چیزیں بنا لینے کے، باتیں سنوار لینے کے، معاملات الجھے ہوئے معاملات سیدھے کرنے والے ہوں، سلیب سے پہلے اس قسم کے کام چل جاتے ہیں. جب سے سلیب دنیا میں آئی ہے مشکل ہے، کیونکہ وہ آپسی معاملات کو سیدھے کر لیتے ہیں. جب آگے سلیب آ جاتی ہے تو ان کی سمجھ نہیں آتی ہم کریے کی، کیونکہ سلیب کے آگے ان کی چلتی نہیں. کیونکہ اگر سلیب کے آگے آپ نے اپنی چلانی ہے تو آپ کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہے تو سلیب کے آگے آپ کی چل نہیں سکتی. اس لیے سلیب کی چار، میرے نزدیک کلام مقدس کے مطابق اس کی چار سمت ہیں. اور اگر اس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے ایک حوالہ متی کی انجیل میں سے دیکھ لیتے ہیں، 16واں باب اور اس کی 24ویں 25ویں آیت. لکھا ہے، اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے. اپنی سلیب، اس کا مطلب ہے کہ اس سلیب کے اندر یہ صرف نشان نہیں ہے، اس کے اندر ایسا بہت کچھ ہے جو اربوں کھربوں لوگوں کی الگ الگ سلیب، اور سب کو اپنی سلیب اٹھانی. کوئی دوسرا آپ کی سلیب نہیں اٹھا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ سلیب کے طول و عرض میں جو سمتیں پائی جاتی ہیں، اطراف پائے جاتے ہیں، اس میں خدا کی قدرت ہے. اس لیے لکھا سلیب کا پیغام کس کے لیے بیوقوفی ہے، اور ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت. یسوع مسیح کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ خدا کی قدرت سے. مقدسہ مریم حاملہ پائی گئی. سلیب کا پیغام جو بچ جاتا ہے اس کے لیے خدا کی قدرت ہے. اس وقت بھی یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو ان کے لیے مقدسہ مریم کے پیٹ میں ڈلنا خدا کی قدرت تھی. اور اس وقت بھی بہت سے ایسے تھے جو بہت سی باتیں خدا کی قدرت کے خلاف کرتے ہیں. اور سمتوں پہ آتے ہیں تو اس سے پہلے سلیب پر خداوند یسوع مسیح کی کیا ڈائمینشنز تھی؟ آپ پہلے ہوئے یہ اب سیدھے تھے، یہاں تھے، یہاں تھے، پروبیبلی یہاں تھے، اور ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ اور ایک کیل سے دونوں ٹانگوں کو ٹھوکا گیا جو ہم دیکھتے ہیں. اب دونوں پاؤں کو الگ الگ ٹھوکا گیا، لیکن اس وقت ہسٹری کے حساب سے دونوں پیروں کو اکٹھا کر کے ٹھوکا جاتا تھا. اور یہ دو اطراف ہو گئی، پاؤں نیچے ہے، سر اوپر ہے. اب اس کی چار اطراف ہے، چار اطراف، چار صفتیں سلیب کی ہیں. اور ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان چار سمتوں میں ہمارے لیے خدا نے کیا رکھا ہے. جس دن یہ اطراف سمجھ آ گیا اس دن سلیب جتنے لگی ہوئے گی اتنا ڈیسائڈ چکتا ہے، کیونکہ
اس کے اندر جو خدا کی قدرت ہے اس کو آپ پہچانیں. اور اس پہچان کے لیے ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی صلیب کے اندر جو خدا کی قدرت پائی جاتی ہے وہ کوئی سمجھ لے. کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے کچھ ایسا کیا جائے کہ نہ پیش کیا جائے, نہ سمجھایا جائے. لیکن خدا نے صلیب کا پیغام جو دیا اور یہ صلیب کا نشان ہمیں بخشا, یہ خدا کا پیار ہے کہ وہ صلیب کے نشان دراصل خدا کے ساتھ میل ملاپ ہے. میل جو رشتہ داری, یہ صلیب جب ہم ڈائمینشنز پہ بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون سی سمت جو ہے اس نے ہمارا میل کروایا. چار حصے, اور چاروں حصے جو ہے اس میں پہلا حصہ ہے چوڑائی, دوسرا لمبائی, تیسرا اونچائی, چوتھا گہرائی. اور کون سے تھوڑا ریپیٹ کیجیے. width, length, height, depth. چار. اس کے لیے افسیوں کا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی 18ویں آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع کو پہن لیتے ہیں تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی چوڑائی, لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کا اندازہ لگائیں. 18ویں آیت میں لکھا ہے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے, اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے, تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جائے. ابلیس یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کی ساری معمولی تک معمول ہو جائے, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ مینو نے پتا ہے کہ صلیب سے کیڑی قدرت پائی جاتی ہے. انہوں نے پتا لگ گیا کہ انہوں نے میرے اگے صلیب والا ہرا کے مینو آ جانا. آج ہم کوشش کرتے ہیں بننے کا بننے کی اپنے تائیں, ابلیس کو ڈانٹتے ہیں. ڈانٹ پتا نہیں کون آیا, نکل کے سنا لا دے. آپ کون ہیں؟ بعض اوقات ہمیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ابلیس کو ہمارے اندر صلیب نظر نہیں آتا اور وہ بھاگتا صلیب سے. ہم تو اس کے سامنے کوئی شاہد ہو. اس لیے ضروری ہے کہ صلیب ان سب چیزوں کے بارے میں سمجھ سکے. دوسری صدی میں بہت سے دانشور فلاسفر صلیب کو بیوقوفی کہتے تھے. یہودی بھی صلیب کو لعنتی کہتے تھے, کمزوری سمجھتے تھے کہ جو صلیب کی بات کرتا تھا وہ لعنتی بات کرتا تھا, اور اگر کسی کے خاندان میں سے کسی کو صلیب دی ہوتی تھی تو وہ اس کی کمزوری گنی جاتی. اور ابتدائی کلیسیا میں صلیب کے سبب بہت سے لوگ ستائے گئے. خدا کا شکر ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا پہلا باب 25ویں آیت میرے ساتھ نکالیے. پہلا کرنتھیوں کا خط پہلا باب 25ویں آیت. کہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے جی, اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے. جی, جتنی مرضی بیوقوفی سمجھے, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. اور
सलीब पर देखते हैं, यीशु मसीह सलीब पर है और यीशु मसीह के एक तरफ ही दोनों डाकुओं को लटका दिया। कभी सोचा कि दोनों डाकू एक ही तरफ लटका देते हैं, या खुदा को पहले नंबर पे, खुदा को यीशु को या आखिरी नंबर पे लटका देते हैं, दरमियान में क्यों? क्योंकि सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। उसके बाद आज हम गौर करेंगे सलीब की मुमकिन सिमतों के बारे में। और बहुत से लोगों को इंतजार था, आज ईस्टर के फौरन बाद इस पे गौर करते हैं। डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस। इन डायमेंशंस को पढ़ने से पहले हम सब ने इरशाद आज़म सुना है, ज़मीन आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये खुदावंद यीशु मसीह का बयान है और जिसका ये बयान है वो सलीब पर है और सलीब पर रहते हुए ये बयान आसमान पर जाते हुए उसने दिया है। तो इसका मतलब है कि जो सलीब उसको दी गई और जो सलीब पर काम हुआ और जो सलीब का पैगाम है, उसमें सबसे पहली बात जो है वो है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कि सलीब पर जो काम हुआ उस काम के वसीला से उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और फिर उसको वो इख्तियार बख्शा गया कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और इस इख्तियार के बाद हम सलीब की सिमतों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब खुदा की कुदरत है और सलीब की 4 सिमतें हमें आसमान की तरफ है और फिर जो बाजू हैं वो लेफ्ट राइट तो ये 4 मुमकिन सिमतें जो हमें नजर आती हैं। और इसी के बारे में इफिसियों के खत में 3 बाब 18वीं 19वीं आयत इफिसियों के खत में 3 बाब उसकी 18वीं 19वीं आयत इसके बीच में पेश किया गया कि मुकद्दसों को चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई मालूम होनी चाहिए। आइए आयत को आज एक बार फिर पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस क्या कहता है। इफिसियों का खत और उसका 3 बाब 18वीं 19वीं आयत में लिखा है कि सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। हमें यहां पे भी 4 सिमतों का जिक्र किया गया है और इन 4 सिमतों से हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा बाप की मोहब्बत को समझ सकते हैं। और जब हम समझ जाते हैं तो ये सलीब हमारे लिए कुछ और दर्जा ले जाती है
آج اس سلیب کو بہت سے برے کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے ہی مسیحی بہن بھائی یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تو ایک لعنتی نشان تھا، اس کا مسیح کے ساتھ کیا تعلق؟ عزیزوں، کلام مقدس میں لکھا ہے خدا برائی میں سے بھلائی کرنا جانتا ہے۔ وہ جو نشان لعنتی تھا وہ ہمارے لیے اس لیے ایک ایسا نشان ہے کیونکہ اس نشان پہ جب خداوند یسوع مسیح نے جان دیا تو خدا کی قدرت میں وہ نشان بھی شامل ہو گیا۔ آج یہ نشان، صلیب کا نشان، ہمارے لیے معتبر ہے، اور آج یہی صلیب کا نشان جب ابلیس اور ابلیس کی افواج کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ بھاگتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک جو خوبصورت بات ہے، اکثر آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، فلموں میں دیکھا ہوگا کہ صلیب رکھی جاتی ہے، ابلیس نہیں بھاگتا۔ یہ صلیب رکھنا اور ابلیس کے آگے پیش کرنا، آپ کو ایک معجزہ بھی یاد کرواؤں کہ اس معجزے میں وہ بھی یسوع مسیح کے نام سے سب کچھ کر رہے تھے اور بدروؤں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ابلیس سب کو جانتا ہے کہ کون کیا ہے، کیا درجہ رکھتا ہے، اور انہوں نے ابلیسی طاقتوں نے ان سے کہا ہم پالوس کو بھی جانتے ہیں، پلوس کو بھی جانتے ہیں، تم کون ہو؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو صلیب کو سمجھتا ہے، خدا کی قدرت کو جانتا ہے اور خدا کی اس قدرت میں شامل ہے، وہ صلیب کرے گا کسی کے آگے تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ صلیب جو میرے آگے آئی ہے یہ صلیب کا پیغام بھی سمجھتا ہے، یہ صلیب کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح نے میرا سر کچلا ہوا ہے، میں شکست خوردہ ہوں، اس پیغام کو بھی سمجھتا ہے، اس بات سے یہ آگاہ ہے، اس لیے مجھے یہاں سے بھاگنا ہے، اور وہ وہاں سے بھاگتا ہے۔ وہاں سے نہیں بھاگتا جہاں مقابلہ کرنے والا کمزور، کیونکہ کلام کہتا ہے تم ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ مقابلہ کر سکتے ہیں صلیب کے اس پیغام سے جو ہمارے اندر بستا ہے، جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھل گئے۔ یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن آج ہماری مسیحیت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرگنائزڈ میٹنگز یا ہماری آرگنائزیشن میں ہر چیز آرگنائزڈ ہو تو ابلیس ہماری آرگنائزیشن کے پاس نہیں آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح میں آرگنائزڈ ہوں پھر وہ نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر آپ دنیاوی مینجمنٹ کے پیچھے ہیں تو وہ تو بہت خوبصورت مینیجر ہے جس کا آپ مقابلہ کرنے کو، کیسے اس نے سارے ہر قسم کے رنگ، ہر قسم کی صورتیں بنا رکھی ہیں، اور کیسے وہ ان سب کو مینیج کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے صلیب کے 4 ممکنہ ڈائمینشنز سمت ہے، اور ان 4 سمتوں پر غور کرنے سے پہلے صلیب کا ایک مرکز ہے، اس مرکز سے وہ ساری سمتیں نکلتی ہیں، اور وہ مرکز ہے یسوع مسیح جو درمیانی ہے، جس نے خدا کے ساتھ ہماری صلح کروائی ہے، جس نے ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ کروایا ہے، انسانوں کے ساتھ میل ملاپ کرایا، خدا کا زمین پہ رہنے والے انسانوں کے ساتھ میل ملاپ کروایا۔ گناہ کے وسیلہ سے جو دیوار ہمارے درمیان تھی، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کے خون بہا کے اس دیوار کو اٹھایا ہے، تو وہ صلیب کا مرکز ہے، اور اسی سے وہ 4 سمتیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مرکز یسوع درمیانی ہے۔ پہلا تیموتھیوس کا خط، اس کا 2 باب اور 4-5 آیت، وہ چاہتا ہے
کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسو جو انسان ہے۔ جو درمیانی بنا، اس کو درمیانی بننے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ اس کو درمیانی بننے کے لیے مجسم ہونا پڑا۔ وہ انسانی شکل میں اس زمین پر آیا اور انسان کی طرح اس نے دکھ سہا، اور انسان ہوتے ہی اس نے اپنی جان دی، تو پھر ہمارا میل ملاپ ہوا ہے۔ عزیزو، عبرانیوں کے خط میں چلتے ہیں، جن کے پاس بائبلز ہیں وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 8واں باب، دوسری آیت، 9واں باب، اس کی 15ویں آیت۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں گے۔ اور تیسرا حوالہ 12واں باب عبرانیوں کا خط اور اس کی 24ویں آیت دیکھیے گا۔ اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے خون کے پاس آئے ہو، جو ہابل کے خون کی نسبت ہے۔ اس کے لیے ضرور ہے کہ جو درمیانی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ کتنے ہیں کہ یسوع مسیح کو جانتے ہیں؟ یسوع مسیح کو جو جانتا ہے وہ درمیانی ہے، وہی مرکز ہے۔ اس ساری زمین و آسمان اور زمین کے نیچے ہر جگہ کا مرکز یسوع مسیح ہے۔ آج ہم نے پچھلے انٹروڈکشن میں سنا تھا کہ یہ یسوع مسیح کے مرکز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دنیا، آسمان اور زمین یسوع کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر نہ گھومتے تو آج ہم عیسوی کیلنڈر یوز نہ کرتے، ہم وہی بیسی کیلنڈر یوز کر رہے ہوتے۔ یسوع مسیح کا مرکز ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بے شک آپ مخالف مسیح ہیں، یا جہاں بھی ہے دنیا میں یا آسمان میں، یسوع مسیح کو مرکز جاننا ہے۔ آسمان پہ تو جانا جاتا ہے، زمین پر سب سے بڑا ثبوت کیلنڈر ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا ثبوت جتنے مذاہب ہیں، تو یہ مرکز جو ہے عام طور پہ صلیب کی 2 سمتیں پیش کی جاتی ہیں مختلف چرچز میں، ایون ہمیں سیمنریز میں 2 سمتوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں ایک علامتی ہے، سمبولک، اور دوسری جسمانی ہے، فزیکل۔ اس سے یسوع مسیح کا پیار ظاہر ہوتا ہے۔ صلیب پر وہ دنیا کے لیے، دنیا کے گناہوں کے چھٹکارے کے لیے، کفارے کے لیے صلیب پر چڑھا۔ تو اتنا پیار کسی سے کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی جان کسی کے لیے دے دے، اور جان بھی اس کے لیے دے جس کو نہیں جانتا۔ ہم جو دور کے لوگ تھے، ہمارے لیے اس نے اپنی جان دیا۔ اور اس کے بعد علامتی سمت جو ہے، ڈائمینشن جو ہے، سمبولک ڈائمینشن، اس میں چوڑائی ابدی زندگی دینے کے لیے اس کا پیار ہے۔ اس کے بعد اونچائی، ہائٹ، خدا کی بادشاہی میں پہنچایا ہے۔ اور چوتھا گہرائی، گناہ سے چھٹکارا، گناہ کا کفارہ۔ تو چوڑائی یسوع مسیح کا تمام، اونچائی، ہائٹ، خدا کے تخت تک پہنچ جانے والی صلیب، اونچائی، اور پھر گہرائی ہے، مسیح کی قربانی اور گناہوں کے کفارہ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کو مصلوب کیا گیا، اس کی نپائی پیمائش کیا تھی؟ جسمانی طور پر
CNN और विकिपीडिया के मुताबिक यीशु की सलीब वो 2 मीटर यानी कोई 6-6.5 फुट। तो ये जिस्मानी तौर पर सलीब की जो पैमाइश अंदाजन पेश की गई है वो इतनी को है। जो जिन्होंने सलीबा तोड़ने का ठेका लेता है वो कब्रिस्तानों में जाते हैं और अपने जानने वालों के अगर कब्रों पर सलीब लगी हो तो तोड़ देते हैं। उनके घरों की जो जिस्मानी सिमत पेश की गई है हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं सलीब के पैगाम की, जिसके अंदर सलीब का पैगाम मौजूद है। वो सलीब को जानता है और जिसके अंदर सलीब का पैगाम नहीं है उसके लिए सलीब बेवकूफी जरूर है। और ऐसे लोग दुनिया में हमें नजर आते हैं जिनके लिए सलीब वाकई बेवकूफी है। सलीब का पैगाम तो जरूर ये सलीब का निशान हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हमारे अंदर सलीब का पैगाम आज तक उजागर हुआ ही नहीं तो फिर ये जरूर एक बेफायदा फजूल सलीब है, इसको तोड़ देना बेहतर है। तो इसलिए सलीब का पैगाम किसी इंसान के अंदर क्या हैसियत रखता है जब हम ये और सलीब जहां पे हो जो सलीब का पैगाम जानता मानता और उस पर चलता है वो कभी उस सलीब के सामने गुनाह बदी बदकारी हरामकारी नहीं कर सकता, ना पहन के ना सामने देखकर। ये वही करते हैं जो इसको एक जिस्मानी निशान के तौर पर लेते हैं, लेकिन जितनी मसीहत है उस शरीयत से आजाद किया और वो फजल के वसीला से हमें निजात दिया। फिर भी अगर आपकी रास्तबाजी के गवाह इस जमीन पर मौजूद नहीं है, रास्तबाज नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रूह के फल नजर आए हो और बाकी सारे लोग नबीना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको रूह के फल लगे हैं तो जरूर नजर आएंगे और उसके गवाह होंगे कि फलां शख्स आपकी तारीफ बन जाएगी कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अक्सर आपने ऐसा सुना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे रास्तबाज आज इस जमीन पर ऐसे हैं, लेकिन अक्सरियत सलीब के पैगाम से बेबैदा है। इसीलिए सलीब गले च पा के भी सारे काम वही करन दे हुंदे ने जेड़े गैर मसीही करन दे, जो यीशु मसीह और जिंदा खुदा से ना वाकिफ। तो अजीजों, मैंने अपने हिसाब से नाकस इल्म जो रखता हूं उसके हिसाब से मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम बेहतर तौर पे समझ सकें डायमेंशंस को कि उसका मकसद क्या है। तो रात को मैं बच्चों से पूछ रहा था कि वर्टिकल लाइन क्या होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो वर्टिकल जो है वो सीधी लाइन ये, और हॉरिजॉन्टल ये इसको कहते हैं अमूदी सिम्त, वर्टिकल डायमेंशन, अमूदी। और इस यहां से ऊपर तक इसके बीच में 3 सिमतें समो गई हैं, 3 सिमतें यहां से वहां तक, और वो सिमतें हैं लंबाई, ऊंचाई और गहराई। 3 सिमतें वर्टिकल में है और 1 सिमत चौड़ाई वो हॉरिजॉन्टल में है, उफकी सिमत। इसका आगाज जो है, इसको समझने के लिए किस किस को यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब 16वीं आयत आती है, मुझे पढ़ देगा। जी यस, इब्तिदा ही यहां से होती है
کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور جس کو بخش دیا اس زمین پر، جس کو بخش دیا وہ جب سب کی بخشش کر کے واپس آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یعنی جس دنیا سے خدا نے محبت رکھی اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، وہ جو بخشا گیا جب وہ واپس اپنے جلال میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ وہ سب چیزوں کا اختیار رکھا، تو پھر مرکز کون ہے؟ اسی لیے اس کے شواہد ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہر وقت ہر اسکالر، ہر مفکر اسی فکر میں رہتا ہے، جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں، وہ جب تک یسوع کی ذات اقدس کو اپنی سٹڈیز میں نہ لائیں وہ دنیا کی کسی چیز کو سمجھنے سے آری ہے۔ یسوع مسیح بیچ میں آئے گا تو پھر وہ سب کچھ سمجھ سکتے۔ تو اس لیے چڑھائی دراصل جو اونچائی ہے، دونوں نے مل کے ہم سب کے گناہوں کی معافی کروائی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور بالخصوص ورٹیکل ڈائمینشن جو ہے اس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اور نہ صرف ابلیس کے سر کو بلکہ زمین اور زمین کے نیچے کی تمام مخلوقات۔ صرف وہ ایک قبیلے، ایک قوم کے لیے نہیں آیا، آہستہ آہستہ اس کی تعلیمات پھیلی اور مسیحیت پھیلی، یہ کام اس کا نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یسوع مسیح کے لیے کوئی کتاب نازل کی گئی، نہ اس پہ وحی نازل ہوئی، کیونکہ جو زمین پر موجود تھا وہ خود تھا جو دوسرے نبیوں سے باتیں کرتا رہا، ان پر وحیاں نازل کرتا رہا۔ اب وہ زمین پر خود ہے، اس کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، وہ صاحب اختیار ہے، اور دنیا نے گواہی دی کہ یہ صاحب اختیار کی طرح بات کرتا ہے۔ عزیزو، جو بخشا گیا اور زمین سے خدا نے اپنا وعدہ نبھایا اور ہماری نجات کے کام کو کامل کیا، وہ ابلیس پر فتح پا گیا۔ اور سلیم، کل ہم ایک فلم دیکھ رہے تھے، اس میں پیشن آف جیسس کرائسٹ، اس میں جب زلزلہ آیا تو یسوع مسیح کی جو صلیب ہے وہ گر نہیں گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت صلیبیں زمین میں اس طرح گاڑی جاتی تھی، کتنی مضبوط گاڑی جاتی تھی کہ وہ گری نہیں۔ اب فلم میں گری نہیں، پتہ نہیں وہ گری تھی کہ نہیں، اس سے ہمارا مقصد نہیں، لیکن اس کو صلیب سے اتارا گیا۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے صلیب کھڑی۔ عزیزو، صلیب جو کھڑی تھی اس کی ایک بیس تھی۔ وہ بیس کب بنی؟ نوجوانوں سے سوال ہے، صلیب اگر کھڑی ہے تو صلیب کی ایک بیس ہے، وہ کب بنی؟ ابھی کی بات کتنے گیا تھا لاجک؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، وہ جو اس نے محبت رکھی تھی نا، اس کی وجہ سے وہ صلیب کی گہرائی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ زمین کے نیچے رہنے والوں تک بھی پہنچی ہے۔ یہ نجات کا پیغام، یہ صلیب کا پیغام صرف زمین کے اتنے اتنے نہیں کو ملا، بلکہ نیچے بھی۔ کیا لکھا ہے؟ اس نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ سب کا گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کیا یسوع ہی خداوند ہے۔ جو خداوند کا نام لے گا وہی نجات پائے گا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے ورٹیکل لائن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے
کہ زمین سے آسمان کو ملا دیا گیا ہے. آج جتنے یہاں پہ ایماندار بیٹھے ہیں، کیا ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ ایمان نہیں رکھتے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کے کان ہماری دعاؤں پر لگے رہتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا، ان کا جواب دیتا ہے. تے جے زمین تے آسمان الگ الگ نے تے پھر کیویں سندا ہے؟ اس ورٹیکل ڈائمینشن نے وہ ملاپ کروایا ہے جس کے وسیلہ سے آج ہم اس خدائے قادر کو، اس کریٹر کو ہم اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. آپ پکارتے ہیں؟ یہ اس ورٹیکل ڈائمینشن کا کمال ہے کہ آج ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اس لیے ہم اس کو ابا کہہ کر بلا سکتے ہیں. یہ بھی کمال کی بات ہے، اور یہ اسی ورٹیکل ڈائمینشن میں پایا جاتا ہے. پھر کلام میں لکھا ہے آسمان اس کا تخت، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور زمین پر اس نے چوکی بنا کے اس ابلیس کی لنکا میں نجات کے کام کو کامل کیا ہے، تاکہ اس ابلیس کی لنکا میں جو خداوند کا نام لے گا نجات پائے. یہ خدا نے کام کیا ہے. یہ خدا نے کام کیا ہے کہ خدا نے چوکی بنائی، اس چوکی پہ پھر خدا نے تو یہ ورٹیکل جو ہے یہ دراصل ابلیس کی لنکا میں، اب نوجوان پتہ نہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ابلیس کی لنکا جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب ابلیس سے آزمایا گیا تو یہاں پہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اس زمین پر بادشاہت جو ہے وہ ابلیس کی ہے، وہ اس جہان کا خدا ہے، اور خدا جو آسمان کا خدا ہے، جس نے اس زمین کے خدا کو بھی بنایا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو زمین پر گرایا ہے اور اپنی مرضی سے زمین کی سلطنت اس کو دی ہے، وہاں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطنت اسی کی ہے، اور وہ اس سلطنت کے بیچ میں خدا نے انسان سے کیسی محبت کی ہے. اسی لیے یوحنا کی انجیل 30 باب 16 کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ یہاں پہ چوکی بنائی ہے، اس کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں اس نے چوکی بنائی ہے، اور اس چوکی کے بیچ میں وہ سب نجات کا کام کیا گیا ہے، صلیب کا پیغام دیا گیا ہے، اور انجیل کی منادی آج ہم سب کرتے ہیں. یہ اسی چوکی کے وسیلہ سے ہے جو خدا نے آسمان پر اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، تاکہ ہم انسان خدا کے اس پلان کو پورا کر سکیں جو خدا نے انسان بناتے ہوئے بنایا تھا کہ انسان اپنی مرضی سے میری حمد کرے. آج ہم اپنی مرضی سے اس کی حمد کرتے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم یسوع کا نام اپنی مرضی سے لیتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں نکلوا سکتا. تو یہی خدا کا پلان تھا کہ انسان میں بناؤں گا، ایک ایسی مخلوق بناؤں گا جو فرشتوں جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے میری حمد کرے گی. اور آج ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ اس نے زمین پر ہمارے لیے اپنے پاؤں کی چوکی بنائی تاکہ ہم اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکیں، کیونکہ بغیر چوکی کے یہ کام ممکن نہیں تھا. بغیر چوکی کے یہ ہوتا تھا کہ موسیٰ ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کو خدا کے حکم دیتا تھا، موسیٰ آنکھ سے اوجھل تو وہ بچڑے بنا لیتے تھے، وہ بت پرستی میں شروع ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ جس لنکا میں رہتے ہیں اس لنکا کا بادشاہ کبھی یہ برداشت کرے گا کہ اس کی لنکا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ میری لنکا کے ڈھانے کا بندوبست کرتے. اسی لیے شریعت کامیاب نہ ہو سکی، اسی لیے خدا بیلوں بچڑوں کے خون سے بیزار ہوتا.
اسی لیے خدا نے اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو بخش دیا کہ ایک ہی دفعہ قربانی کا انتظام کیا جائے، ایک ہی دفعہ خون بہایا جائے، تاکہ ساری بنی نوع انسان جو ہے وہ سکون سے دھل کر پاک اور صاف ہو سکے۔ یہ ایک ہی دفعہ کا انتظام ہے اور آج ہم سب اس خون سے دھل سکتے ہیں۔ تو یہ ورٹیکل جو ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس ورٹیکل میں ہمارا نجات کا انتظام کیا ہے، ہمارا خدا سے میل ملاپ کروایا گیا ہے۔ اب جو سینٹر ہے، مرکز ہے، مرکز پہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ آج ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے باپ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم نے آج تک میرے نام سے میرے باپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ مرکز ہے، بیچ میں ہے، شفایتی ہے، درمیانی ہے۔ آج ہم اس کو کہتے ہیں، وہ وسیلہ ہے، وہ باپ کے دہنے ہاتھ پر بیٹھا ہے اور وہ ہمارا شفایت کرتا ہے کہ یہ تیرا نام لینے والا ہے، یہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دے۔ اور آج ہم اس سے برکتیں نعمتیں حاصل کرتے ہیں، شفا حاصل کرتے ہیں۔ یہ اسی کے وسیلہ سے ہے جو مرکز میں بیٹھا ہے۔ اسی مرکز کے وسیلہ سے جو بھیڑیں ہیں وہ اس کی حمد کرتی ہیں، اور جو بکریاں ہیں وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ اور اسی مرکز کے وسیلہ سے بہت سی بکریاں جو ہیں وہ بھیڑوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزو، یہ درمیانی جو ہے، یہ جب مردوں میں سے جی اٹھا تو کہاں گیا؟ زمین کے نیچے۔ وہاں پہ اس نے خوشخبری سنائی ہے کہ تمہاری نجات کا انتظام کر دیا گیا ہے، جو ایمان لائے گا نجات پا جائے گا۔ تو وہ ورٹیکل جو ہے، صلیب کی یہ جو درمیانی ہے، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ اس کی اونچائی خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ اس کی لمبائی، صلیب کی لمبائی خدا کے تخت تک پہنچتی ہے، اور گہرائی خدا کے تخت سے زمین کی انتہا تک، یہ اس صلیب کی گہرائی ہے جس کو جو لوگ عقل مند ہیں اس دنیا کے، وہ اس کو ہیج سمجھتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، غلط کاریوں میں اس کو نشان بنا کے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو وہ اس کی گہرائی سے واقف ہے، نہ اونچائی سے واقف ہے، نہ لمبائی سے واقف ہے، نہ اس کی چوڑائی سے واقف ہے۔ اگر واقف ہوتے تو یہ صلیب ان کے لیے معتبر ہوتی، لیکن کیونکہ ہم اس صلیب کے اندر چھپے پیغام کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہو گیا ذرا ہونا سا، سمجھنا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمیں کہا گیا کہ تم ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے۔ کیسے کریں گے مقابلہ؟ ڈانگے سوٹے لے کے پستول میں گولی چلاؤ گے؟ کیسے کرو؟ یہ صلیب کا پیغام آپ کے اندر ہوگا تو وہ اچھا مددگار آپ کے ساتھ مل کے کام کرے گا۔ اگر اس کا پیغام آپ کے اندر نہیں ہے، روح القدس آپ کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ آپ کہیں جی میں صلیب کی گل نہ کرو، یہ تے لعنتی کام ہے، لعنتی نشان، یہ گل نہیں کرنی، اوے روح القدس میرے میں روح القدس نہ معمور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صلیب کا اگر پیغام ہمارے لیے معتبر ہے تو وہ نشان ہمارے لیے معتبر ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں وہ پیغام ملا ہے، جس کے ذریعے سے ملاپ ہوا ہے، جس کے ذریعے سے آج دنیا کے دن کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ آخرت قیامت کے بارے میں کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا جی جو بھی نام انہوں نے یسوع مسیح کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے جی انہیں ہونا تو کام مکنا، انہیں تو پہلے تو مکنا نہیں۔ تو پھر پیغام کس کا؟ کون سا مذہب؟ اگر مذہب ہوتا تو اپنے اپنے مذہب کے دائرے سے رہتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نہ تو ہمارے لیے مذہب لایا، نہ ہمارے لیے کتاب لایا، بلکہ ہمارے لیے وہ نجات لایا۔ وہ ایک مذہب کے اندر کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ سارے بنی نوع انسان کو بلاتا ہے کہ نجات پائیں، ہلاکت سے بچ جائیں، اس لنکا کے، اس جہان کے خدا کی پرستش کو چھوڑیں
اور اس آسمان کے خدا کی پرستش کریں جس میں زندگی پائی جاتی ہے، تو پھر جتنے ہم پا جاتے ہیں پھر دکھ بھی سہنے پڑتے ہیں. ظاہر گل لنکا تو وہی ہے نا، وہ بادشاہ چلایا کہ اسی انہوں کی اکھا کھڑی ہے تو پھر دکھ تو سہنا پہنا. لیکن عزیزو جلدی سے دوسرا حصہ جو اس میں صرف ایک ہی چڑھائی ہے، اور چڑھائی بہت ہی خوبصورت ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے. یہ سینٹر ہے، یہ حصہ اور وہ حصہ، یہ اور وہ اوپر والا 40 ہو گئے. اب وہ کہتا ہے متی کی انجیل میں، متی کی انجیل 24واں باب اس کی 14ویں آیت نکالیے ذرا میرے ساتھ، جلدی سے پڑھ لیں. جی پڑھیں. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. ساری دنیا کے لیے گواہی ہو. ورٹیکل میں کیا ہوا؟ ورٹیکل میں ملاپ ہوا ہے، ورٹیکل میں چوکی بنی ہے، ورٹیکل میں اس چوکی کے وسیلہ سے اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے نجات کا انتظام ہوا ہے. اب اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں صلیب پر یسوع کے، ایک طرف ڈاکو ہے دوسری طرف بھی. انٹروڈکشن میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ایک طرف ہی ڈاکوؤں کو کیوں نہیں لگایا، ایک کو رائٹ ایک کو لیفٹ ہی کیوں؟ یسوع کی صلیب درمیان میں کیوں تھی؟ وہ صلیب لیفٹ پہ یا رائٹ پہ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ اٹ واز پلانڈ بائی گاڈ. خدا نے اس سارے منصوبے کو ترتیب دیا تھا کہ ایک نقشہ دنیا تک پہنچ جائے، اور وہ نقشہ یہ ہے کہ ایک ڈاکو دائنے ہے بائیں ہے. اب جو رائٹ پہ ہے ڈاکو اور لیفٹ والے ڈاکو کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ہم تو اپنی غلطیوں کی سزا پا رہے ہیں. تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب ایک کے لیے نجات کا انتظام خدا کی طرف سے ہو گیا. اس کا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور جو آج بنی نوع انسان کے لیے 4 لفظ دیے گئے ہیں وہ بھلا کون سے ہیں؟ جو خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اس نے صلیب پر اس کی بادشاہی کا، اس کی اہلیت کا، اس کی الوہیت کا اس نے پورا مظاہرہ کر دیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. وہ نجات پا گیا اور ساتھ ہی صاحب اختیار نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. وہ ایک وقت میں کامل انسان اور ایک وقت میں کامل انسان صلیب پر ہے، کامل خدا صلیب پر موجود ہے. کامل خدا ہی کہہ سکتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو، اور وہ اس کے ساتھ فردوس میں تھا. یہ جو لیفٹ رائٹ کا عمل ہے وہ بکریوں والا کام جو ہے وہ بڑا ہی سمجھنے کے لائق ہے. کیونکہ اکثر لوگ اپنے بچوں کو اگر وہ لیفٹ سے کھاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں رائٹ سے کھائیں، بابرکت ہوتا ہے. اکثر لوگ کہیں گے روپیے جڑے نے سجیا تو نہ دے دیں، کھبے نہ دے دیں، بے برکتی نہیں. دنیا میں دنیاوی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ معتبر ہے. تو جس نے وہ رائٹ ہینڈ بنایا انہوں نہیں پتا کہ معتبر ہے. جو رائٹ پہ ڈاکو تھا he was in the plan of our God کہ اس نے نجات پانی ہے کیونکہ وہ رائٹ ہے. اور رائٹ ہینڈ کے جتنے لوگ ہیں، آئے میرے باپ کے پیارے لوگوں، یسوع مسیح ان کو یہ کہتا ہے، ان کو کہتا ہے بھیڑ کہہ کر بلاتا ہے. اور جو لیفٹ پر ہے ان کو متی کی انجیل میں کیا پڑھاتا ہے؟ بکریاں. اب اس میں باقی لمبی چوڑی ڈفرینسز ہیں بکریوں میں اور بھیڑوں میں، لیکن سب سے بڑی وفاداری ہوتی ہے. کدی قربانی تو پہلو بھیڈاں نوں ویکھیا جے
اور مالک جا رہا ہے تو بھیڈو دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. مالک بھاویں خون چ ڈگ پیا, بھیڈو نے پیچھے ہی ڈگنا ہے. بکری جو ہے وہ مالک کے پیچھے کبھی نہیں چلے گی, کدی کسی نے پنگا لے گی, کدی کسی نے پنگا لے گی. مالک نو رسی پا کے اپنے نال انہوں کھچ کے رکھنا پہنتا ہے کہ بکری میرے نال چلتی رہے. اس لیے بھیڑ کی مثال دی کہ بھیڑ کی نیچر جو ہے وہ وفاداری ہے, اور خدا نے اپنے لوگوں کو بھیڑ کہا, اور جو اس پہ ایمان نہیں لاتے ان کو بکریاں کہا. تو جو خداوند یسوع مسیح کے لیفٹ سائڈ کی دنیا ہے اور یہ رائٹ سائڈ کی دنیا ہے, یہ بھیڑیں ہیں, یہ بکریاں ہیں. اب صلیب بھومی ہے اور یہ بھیڑیں جو ہیں یہ اس صلیب کا پیغام, انجیل کی منادی, خوشخبری کا پیغام ساری دنیا میں لے کے گھوم رہی ہیں. یہ بکریاں جو ہے ان تک بھی وہ خوشخبری کا پیغام پہنچتا ہے, اور جب پیغام پہنچتا ہے تو بہت سے اپنی نیچرز کو چھوڑ کے بھیڑ بنتے ہیں. لیکن کتنا کو بنتے ہیں یہ ہم بعد میں سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کو بنے. لیکن جلدی سے مکاشفہ کی کتاب, جن کے پاس بائبل ہیں جلدی سے میری مدد کیجیے. مکاشفہ کی کتاب 21واں باب, اس کی 7ویں 8ویں آیت. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا, اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹے کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی چیز میں ہوگا. یہ جن کی تعریفیں آپ نے سنی ہے, لقبات سنے ہیں, یہ تمام بکریوں سے تعلق رکھتے ہیں. نوجوان مکالو پوچھی بیٹھا جی بکری کیڑی ہے, تو بکریوں کی تعریف آپ کو سنا دی ہے. دوبارہ بھی آپ کروڑ کے پڑھ سکتے ہو کہ بکری کون ہے. اسی بکریاں تو نہیں لگے پھرن ہے, کیونکہ جو نانی مسیح ہے وہ بھی بکریوں سے تعلق رکھتے ہیں. بغل میں چلی منہ میں رام رام والے جو ہیں وہ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد 22واں باب, اس کی 14ویں 15ویں آیت. مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے, اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور کھڑنے والا باہر رہے گا. ٹھیک ہے جی, یہ دوسری بکریوں کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی, اور بھیڑوں کی تعریف بھی اوپر 14ویں آیت میں آپ کو مل چکی ہے. اس کے آگے چلتے ہیں جی متی کی انجیل 25واں باب. ہاں جی نکال لیا. 33ویں آیت. اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اوپر سے 31ویں آیت سے. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے, تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. بکریوں سے جدا کرتا ہے. جی ہو گیا جی. بھیڑوں سے بکریوں کو جدا کیا جائے گا. کڑوے دانے اور اچھے دانے اکٹھے ہی بوئے جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑھیں گے بھی اکٹھے ہی. جب فصل کٹے گی تو بیچ میں سے ان کڑوے دانوں کو, کڑوے پودوں کو کاٹ دیا جائے گا اور ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. تو یہ متی کی انجیل سے ہمیں لیفٹ رائٹ جو ہے وہ واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ خدا کی کیا مرضی تھی ایسا ہی نشان دینے کے لیے. ایسا نشان کیوں دیا گیا؟ لاسٹ انٹروڈکشن میں ہم نے یہی بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. بہت سی کراسز دکھائی گئی تھی, ان کی پکچرز دکھائی گئی تھی, بہت سی رائج ہیں, لیکن یہی کیوں؟ کیونکہ اس میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے. اس کے لیفٹ رائٹ میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے. اس کے اوپر والے اس حصے میں خدا کی قدرت پائی جاتی ہے. اور یہ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, اس پہ غور کرتے ہیں, تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہی نشان ہونا چاہیے, اور یہی نشان ایسی ہی صلیب جس پہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئی. آج بھی اس صلیب کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. جان صلیب پر دی, اپنا خون بہایا تاکہ تمام بنی نوع انسان اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکے. اب کیسی مزے کی بات ہے کہ ایک بچہ جو گناہ میں پیدا ہوا ہے
اس کے نجات کا انتظام خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی کر دیا ہوا ہے. صرف اس کو بڑا ہو کے اتنا کہنا ہے کہ خداوند یسوع میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں, خدا کا بیٹا ہے, مجھ پر رحم کر. نئی پیدائش کا تجربہ بپتسمہ کے وسیلہ سے حاصل کرتا ہے اور پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا یا بیٹی ہوں. اس سے پہلے آپ ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں. جب تک آپ نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہ کریں, روح القدس کا راستہ ہموار نہ کریں کہ روح القدس آپ کے ساتھ مل کر باتیں کرے, آپ کے لیے کام کرے آگے چل کر, تب تک آپ خدا کے نہیں ہو سکتے. تب تک یہ صلیب آپ کے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لکھ صلیبہ گلے پالو, نجات دا سبب نہیں جے بننا. آپ سب کی حفاظت کریں. آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. سب سر جھک جائے.